بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور پاکستانی عوام دہشت گردوں اور دہشت گردی کی زد میں ہیں۔ آئے روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ نہتے شہریوں کو پکڑا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی جان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مالوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کی عزت کو، آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کون لوگ ہیں جو عام شہریوں پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ تنظیمیں کیا ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں کیا؟ یہ لوگ خارجی ہیں، یہ خوارج ہیں۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کے جس علاقے میں ہوں یا دنیا بھر میں جہاں کئی اسلامی ممالک میں موجود ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان کی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمان حکومتوں کے خلاف جو بغاوتیں کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ خوارج ہیں۔ ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور خارجی کون ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو اسلام اور مسلمانی کے لبادے میں جو سب سے پہلا فتنہ نکلا ہے، وہ خارجی فتنہ نکلا ہے، وہ فتنۃ الخوارج نکلا ہے۔ خوارج اتنے بدبخت ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اتنے پلیت ہیں، ان کی ابتدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی سے ہوئی ہے۔ تو جو خوارج امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کی ابتدا ہوئی ہے، وہ خوارج دیگر مسلمانوں کی عزت، احترام اور ان کے وقار، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور خوارج کی تعریف علامہ شہرستانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خارجی کی تعریف کیا ہے، خوارج کس سے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص مسلمان حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کرے، وہ خارجی ہے۔ تو ناظرین کرام، خوارج کی تعریف یہ ہوئی، ہر وہ شخص جو مسلم حکومت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی جانوں کے خلاف، ان کے مالوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خارجی۔ خوارج یہ ہیں، خوارج کی نفسیات یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو معنی یہ ہوا، خوارج دراصل اسلام کے لبادے میں، مسلمانی کے لبادے میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور ناظرین کرام، خوارج کی احادیث کے اندر مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے متعلق مختلف احکامات بھی بتائے گئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بخاری کی حدیث ہے، خوارج کی تعریف امام الانبیاء نے یہ بیان فرمایا کہ خوارج کی تعریف، ان کی علامت یہ ہے، فرمایا کہ خوارج وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو آج پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ خارجی ہیں۔ حال ہی میں جو واقعہ بلوچستان کے اندر رونما ہوا، جہاں نہتے شہریوں کو مار دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور جو شہید کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ خارجی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ وہ غلیظ لوگ ہیں، یہ وہ پلیت لوگ ہیں جو مسلمانوں کو، نہتے شہریوں کو پکڑ کر مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ ان کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ خارجی جہنمی کتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مارتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم درست اقدام کر رہے ہیں،
ہم تو مار دیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، نہیں، تم مارے جاؤ گے تو ڈائریکٹ جہنم میں جہنمی کتے بن کر چلے جاؤ گے۔ اور ناظرین کرام، خارجیوں کی ایک اور علامت اور نشانی اور ان کی تفصیل حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے، جو کم عمر یعنی نوجوان ہوں گے، ناپختہ ذہن ہوں گے، عقل سے کورے ہوں گے، اور وہ بظاہر لوگوں سے اچھی بات کریں گے، مگر دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس دوران جنگ جہاں بھی ان سے ملو، جہاں بھی ان کا سامنا ہو، یہ سامنے آ جائیں، تو فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے۔ فرمایا کیونکہ ان کو قتل کرنے والا اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ فرمایا کہ دوران جنگ جہاں خارجی مل جائے تو فرمایا انہیں قتل کرو، جو قتل کرے گا اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے اور عقل سے کورے ہوں گے۔ تو جہاں بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو پالتے ہیں اور جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، وہ انہی نوجوانوں کو، اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جتنے بھی یہ خوارج ہیں، ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ نوجوان طبقہ ہے۔ وہ عقل سے کورے، انہیں سبز باغ دکھا کر مسلح بغاوت پر اکسایا جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اور علامت تاجدار کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے دھوکہ دہی کے لیے اسلامی دستور پیش کریں گے، یا لوگوں کے سامنے اچھی بات کہیں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو خارجیوں کی ایک علامت کیا ہوگی؟ وہ اچھی بات کہیں گے، اسلام کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، وہ کہیں گے ہم تو اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بغاوت کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسلحہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم اسلام کو نافذ کر رہے ہیں۔ یا وہ یہ کہیں گے ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، اب ہم حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر بات بڑی اچھی ہوگی، حقوق کی بات ہوگی، حقوق اللہ کی بات ہوگی، حقوق العباد کی بات ہوگی، تو فرمایا کہ ان کے ظاہر کی طرف نہ جانا، حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہری اچھی بات کہہ کر اس کا سہارا لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔